السلام علیکم دوستو، آپ کو قاری حنیف ملتانی صاحب کے خوبصورت ایک نئے بیان کے ساتھ اس چینل پر ویلکم کہتے ہیں۔ دوستو، آج کے اس پیارے سے بیان کا موضوع ہے مسجد نبوی پر یہودیوں کا حملہ۔ بہت خوبصورت دلچسپ بیان ہے، آپ سے گزارش ہے ضرور اس بیان کو آخر تک سنتے رہیے۔ جزاک اللہ۔ چلیے بیان شروع کرتے ہیں۔ آج کل تو مزدور جہاں کام کرتا ہے 10 روپے کا کام کرتا ہے تو 20 روپے کا نقصان کر کے آتا ہے جان بوجھ کر۔ یہ حرام خوری نہیں؟ وہیں سے بچے پالنا، وہیں سے اپنا پیٹ پالنا اور وہیں مالک کا نقصان کرنا۔ پھر ساری دنیا کو شکایت ہے جی برکت نہیں رہی، رحمت نہیں رہی، سکون نہیں رہا، نئی نئی بیماریاں آ گئی۔ ارے جب پیٹ میں ہر وقت سور جائے گا تو حرام کے بیماریاں کیسے نہیں پیدا ہوں گی؟ کبھی اس کا حق پیٹ میں جا رہا ہے، کبھی اس کا حق گیا، کبھی اس کا مال گیا، کبھی یہ ہوا، سکون کیسے آئے گا؟ یہ نبی کا سسر صدیق اکبر، نبی کا پہلا خلیفہ، نبی کا جانشین، مسجد نبوی کا امام، گھر والی سے بادشاہ ہوتے ہوئے پوچھتا ہے میرے گھر میں میٹھا کھانا پکنے کے پیسے نہیں، طاقت نہیں، تو کہاں سے لائی؟ نے کہا حضرت بچے کئی دن سے کہتے تھے امی میٹھا تو کھانا پکا دے ایک دن۔ امی میں نے تھوڑا تھوڑی آٹے کی چٹکی روز بچائی، کئی دن میں نے آٹا بچایا، گزارا کیا، وہ آٹا بیچ کر تھوڑی سی چربی منگائی، تھوڑا سا میٹھا منگایا، بچوں کے لیے بنایا تھا، آپ کو بھی دے دیا۔ فرمایا کاغذ لاؤ، اسی وقت بیت المال کو لکھ بھیجا ابو بکر کے یہاں اس سے کم آٹے میں گزارا ہو سکتا ہے، اتنا آٹا کم کر دیا جائے۔ تم کیا جانو ابو بکر کون ہے؟ کبھی کسی بوڑھی نے، کبھی کسی بہو نے، کبھی کسی نے دھی نے کہا کہ آؤ آج ابو بکر صدیق کی نیاز پکاتے ہیں۔ نظر اللہ نیاز حسین، نبی کے یار کا نام نہ لینا کبھی بھی۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرما دیا او لوگوں، امت کے تمام لوگوں کا میں نے احسانات کا بدلہ چکا دیا، سب کے قرضے چکا دیے، سب کے لینے دینے میں نے برابر کر دیے، پر او میرے اللہ ابو بکر کے احسانات کا بدلہ تو دے سکتا ہے، میں نہیں دے سکتا۔ سارا گھرانہ بڑا عجیب ہے، گھر کا گھر بڑا عجیب ہے۔ ہجرت فرما کر تشریف لے گئے نبی کریم سب کا دو صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ تشریف لے گئے۔ صدیق اکبر کا والد زندہ ہے، ابو قحافہ بوڑھا ہے، آنکھوں سے نابینا ہے، ابھی ایمان نہیں لایا ہجرت والی رات تک، بعد میں لایا ہے۔ لاٹھی کے سہارے گھر آیا، پتہ تو چل گیا نا کہ رات چلا گیا نبی کے ساتھ میرا بیٹا، اور آ کے پوتیوں کو کہنے لگا کیوں اسما جی دادا جان، میرا تو اپنا خیال یہ ہے کوئی ٹیڈی، کوئی پیسہ، کوئی کپڑا، کوئی غلہ تمہارے لیے نہیں چھوڑ کے گیا ہوگا۔ باوجود کافر ہوتے ہوئے اس وقت تک ابو بکر کا والد مسلمان نہیں، لیکن جانتا ہے کہ میرے بیٹے کو نبی کی اتنی محبت ہے، وہ اتنا قربان ہے، وہ اتنا پروانہ ہے اور اس قدر جانثار ہے، کوئی شے گھر میں نہیں چھوڑ کے گیا ہوگا۔ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہا چھوٹی سی بچی ہے صدیق اکبر کی، کہتی ہے کہ میں نے ایک ہیلا بنایا، ہمارے یہاں دیوار میں ایک آلہ سا میرے والد نے بنا رکھا تھا، اس میں پیسے رکھتے تھے، تو میں نے وہاں یہ مٹی کے ٹوٹے ہوئے برتنوں کے ٹھپ پر ڈال دیے اور اوپر کپڑا ڈال دیا، اور میں نے اپنے دادا سے کہا نہیں دادا جان اب کے تو ابا جی نے حد کر دی، بہت سارا مال ہمارے لیے چھوڑ کے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا بیٹی میرا یقین نہیں پڑتا، وہ نبی کے بغیر ایک پیسہ تو کیا وہ اپنی جان پیچھے رکھنے کو تیار نہیں۔
उन्होंने कहा नहीं दादा जरा आओ तो सही। कहती हैं कि मैंने अपने दादा का यूं हाथ पकड़ के, दिखता तो था नहीं, उस कपड़े के ऊपर ऊपर फेर दिया कि देखिए ये आला है ना, ये ताक के झाला कि सब भरा पड़ा है ये। कहने लगा अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा किया, तुम्हारा गुजारा हो जाएगा। मुझे बड़ा फिक्र था, मुझे बहुत परेशानी थी, अब मैं बेफिक्रा हो गया कि तुम्हारे लिए तुम्हारा अब्बा खाने पीने के लिए तो छोड़ गया। सैयदा आसमा कहती है हालांकि जिस वक्त मैंने ये कार्रवाई करके दिखाई हम 2 दिन के भूखे थे। हजारों रुपया जितना भी माल था घर में, जब नबी के साथ गए सारा पल्ले बांध के ले गए, ना जाने कहां काम आएगा। ये वो सैयदा अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जिसका हाल ये है सारा दिन खजूरों की गुठलियां इकट्ठी करती है, शामन को हामन दस्ते में कूट कर शाम को पानी में घोल कर पी जाती है, सारी रात मुसल्ले पे खड़ी होकर कुरान पढ़ती है। अजीब किस्म का घराना है सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। गुर्बत नहीं थी, सारे का सारा कुर्बान करके गुर्बत बना दी। नहीं देखा आल को, नहीं देखा माल को, नहीं देखा अपनी जान को, सब कुछ कुर्बान कर दिया। इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस कदर रफाकत जोड़ी, इस कदर यारी बनाई कि कभी भी अलग नहीं हुए। आज तुम कुरान पढ़ते हो, कारी हनीफ कुरान पढ़ता है, क्या असर होगा किसी पे? जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मक्का मुकर्रमा में नमाज की नीयत बांध कर कुरान करीम की तिलावत करते हैं। उलमा ने लिखा है कि पहाड़ भी हिलने लग जाते थे। और काफरों ने नबी पाक सबका जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की कि अपने अबू बकर को कहो ये रात को कुरान जोर से ना पढ़े, हमारे बीवी बच्चों पे असर होता है, हमारे बच्चे मुसलमान बनने के लिए तैयार हो जाते हैं, हमारी औरतें कुरान सुनकर कुफर छोड़कर मुसलमान बनने को तैयार हो जाती हैं। अबू बकर से कहो ये आहिस्ता कुरान पढ़ा करे। यानी उसकी जुबान में इस कदर तासीर थी और इस कदर अल्लाह तबारक व तआला ने खौफ रखा था, जो सिद्दीक की जुबान से कुरान सुनता था मुसलमान बनने के लिए तैयार हो जाता था। आज हम कुरान पढ़ें, हदीस पढ़ें, कुछ भी पढ़ें, असर नहीं होता। कैसे हो? हमारे यहाँ दिलों में जगे हो जभी तो बात बने। इसलिए कुरान करीम कहता कल्ला बल राना अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून। गुनाह करते करते, हराम खाते खाते इस कदर दिल काले हो गए, अब कुरान के लिए, दीन के लिए, ईमान के लिए गुंजाइश कोई नहीं, अंदर गुंजाइश खत्म हो गई, सारा दिल भर गया। फरमा कल्ला इन्नहुम अन रब्बिहिम यौमा इदिन लमहजूबून। हरगिज़ ऐसा नहीं, जो लोगों का ख्याल है दीन इनके ख्यालात पे नहीं चल सकता। जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बीमार है, आखिरी वक्त करीब है। अल्लाह अल्लाह। सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हाथ में नया कपड़ा देखा, बेटी के हाथ में नया कपड़ा देखा। सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया बेटी ये कपड़ा कैसा है? अर्ज़ किया अब्बा जान कफन के इरादे से मंगवा लिया है, ना जाने किस वक्त जरूरत पड़ जाएगी, मुझे खतरा है, अंदेशा है, आपका आखिरी वक्त है, मैंने कफन के लिए कपड़ा मंगा लिया है। अल्लाहु अकबर। नाराज हुए, फरमाया ऐशा वादा करो मुझ पर नया कफन नहीं डालोगी। ऐशा ये कपड़ा जो तूने कफन के लिए मंगाया मदीने की किसी बेवा को दे देना, सर पे डाल के पर्दा कर लेगी।
عائشہ کسی یتیم کو دے دینا، وہ اپنا کرتا بنا لے گا، وہ غریب اپنا ننگ ڈھک لے گا، مجھے نئے کفن کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ کے یہاں کفن نہیں دیکھے جاتے، اس کے یہاں تو اعمال دیکھے جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اصرار کر دیا، ابا اجازت دے دو، اب تو میں نے منگا لیا ہے، اب تو میں نے منگا لیا ہے، دنیا کیا کہے گی؟ وقت کا حکمراں، وقت کا بادشاہ، نبی کا جانشین کو کفن بھی نہیں ملا۔ پھر دوسرا رخ اختیار کیا ہے صدیق اکبر سب کا جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا عائشہ او میری بیٹی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا آخری وقت تیری گود میں آیا، تیرے سامنے آیا، تو نے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت دیکھا۔ حضرت عائشہ رونے لگی، ہاں میں نے دیکھا، سب کچھ مجھے معلوم ہے، پر عائشہ شہنشاہ کائنات کا کفن بتا۔ اس مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، دو جہان کے بادشاہ کا، یتیموں کے وارث کا، بیواؤں کے سہارے کا، دو جہان کے سردار، دو جہان کی رحمت حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کفن بتا۔ حضرت عائشہ رونے لگی، عرض کی ابا جان جن کپڑوں میں سرکار اس دنیا سے تشریف لے گئے ان کپڑوں میں 12 پیوند تھے، 12 ٹاکیاں تھی۔ فرمایا عائشہ پھر تیرا کیا خیال ہے، میرا محبوب ٹاکیوں میں گیا ہو میں نئے پہن کے جاؤں؟ جن کپڑوں میں میری وفات ہو یہی میرے کفن میں استعمال کرنا، یہی کپڑے مجھے کفن میں دے دینا جو میرے جسم پہ ہیں، اس لیے کہ جب میں اپنے آقا سے ملوں گا تو شرمندگی نہ ہو۔ اور آج ذہن یہ ہے کہ میت کے کپڑے کو ہاتھ بھی نہ لگانا، پہننا تو درکنار، ہاتھ لگانے کو تیار نہیں، گھر میں رکھنے کو تیار نہیں، یوں لکڑی سے اٹھا کر پرے پرے پھینکتے ہیں، آگ لگاتے ہیں، نہلانے والے کو دے دیتے ہیں، وہ بھی نہیں پہنتا، یوں ہی گلیوں میں نالیوں میں پھینک جاتا ہے۔ تیرا باپ مرا، جب تجھے نفرت ہے کپڑوں سے، مردہ نوانے والے کا وہ ماما لگتا ہے، وہ کیوں پہنے؟ عرض کرنے کا مقصد یہ کہ ان حضرات کی زندگی تو دیکھو، اور وفات شریف سے پہلے 2.5 برس جو وظیفہ لیا، جو تنخواہ لی سرکاری خزانے سے، خیبر کی زمین بیچ کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2.5 برس کی تنخواہ کا حساب کر کے وہ ساری تنخواہ جو لی تھی بیت المال میں واپس داخل کر کے پھر دنیا سے رخصت ہوئے۔ جو تنخواہ لی تھی 2-2.5 سال میں وہ ساری کی ساری واپس کر دی جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ میں مسلمانوں کا پیسہ کھا کے نہیں مرنا چاہتا، چاہے تنخواہ کے طور پر تھا، کل قیامت میں میرے لیے رکاوٹ نہ بن جائے۔ آج مجھے اور آپ کو تو یہ تلاش بھی نہیں کہ اپنا حلال کے پیسوں سے کفن تو بنا کے رکھ لیں۔ ایئر کنڈیشن کا ہر وقت ذکر ہے، گھر میں ہونا چاہیے، فریج ہونا چاہیے، پکھے ہونے چاہیے، یہ ہونا چاہیے، کار ہونی چاہیے، موٹر ہونی چاہیے، یہ ہونا چاہیے، اور کبھی گھر میں یہ ذکر بھی ہوا کہ حلال کا کفن بھی ہونا چاہیے۔ وہ کدھر سے آئے گا؟ اس کے لیے کون انتظام کرے گا؟ کون ہم نے گھر میں پیدا کر رکھا ہے جو اس وقت یہ بات دیکھ کر کفن لائے گا؟ اس لیے قرآن کریم نے اعلان کر دیا، لوگوں اپنا سب کچھ پاک صاف بن کے دنیا سے جاؤ، اپنا بدن بھی پاک ہو، عمل بھی پاک ہو، پیٹ بھی پاک ہو، کفن بھی پاک ہو۔ ان ساری میں وہ بات کرتا ہوں جس سے نہ دیوبندی بچے، نہ بریلوی بچے، نہ شیعہ بچے، نہ سنی بچے۔ موت کا جھٹکا تو سب کو لگنا ہے نا، اور ایسا لگتا ہے لاکھوں برس تک منہ کڑوا رہتا ہے۔
جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تنخواہ جو لی تھی ساری زندگی میں وہ بھی بیت المال میں واپس کر دی اور تمام کے تمام لوگوں کے حقوق چکا دیے. باقی جو بات رہی وہ سیدھی سیدھی کمتر مرحوم کہتا ہے اجاں صدیق دا اسلام تے قرضہ بقایا ہے. اجاں صدیق دا اسلام تے قرضہ بقایا ہے. جتا جس دے ہاتھوں اس آخری زمین رسایا ہے. وصولی دا نہ چنتا نہ لکھوایا صحابہ نے. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جانثار، نبی کا یار، نبی کا وفادار، ہر وقت کا ساتھی اسی غم میں رہتا ہے. اور وصیت کی کہ مجھے غسل دینا، میرے انہی کپڑوں میں دفن کرنا، اور فرمایا میرا جنازہ اٹھا کر حجرے مبارک کے سامنے لے جانا، حجرے عائشہ کے سامنے لے جانا، توجہ کرنا، نیند نہ کرو. اور یوں فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں قبر شریف ہے، حضور کا حجرہ ہے، روضہ ہے، دروازے پہ کھڑے ہو کر آواز لگانا کالی کملی والے صدیق آ گیا ہے. فرمایا اگر اجازت ہو تو اندر دفن کرنا، اور اگر اجازت نہ ہو تو جنت البقیع میں لے جانا. علماء کہتے ہیں کہ جب میت کو جا کر کے روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا اور آواز لگائی تو دروازہ خود بخود کھل گیا اور آواز آئی دیر نہ کرو، محبوب کو محبوب سے ملا دو. کیا شان ہے ان لوگوں کی، کیا عظمت ہے ان لوگوں کی. ساری زندگی اس محبت میں، عظمت میں، اکرام میں گزاری جو اس کائنات میں کوئی اس قدر اکرام کر نہیں سکتا. مدینہ پاک میں ایک وقت ایسا بھی آیا کہ دشمنوں نے مدینے کے گورنر کو گانٹھ لیا، اس کو رشوت دی، پیسے دیے، اور کہا کہ ہمیں اجازت ہونی چاہیے، ہم روضہ اقدس کو کھود کر ابو بکر صدیق اور فاروق اعظم کی لاشیں نکالنا چاہتے ہیں یہاں سے. چنانچہ حاکم وقت نے پیسے کھا کر اجازت دے دی. شمس الدین سراج ایک بزرگ ہے جو اس وقت مدینہ پاک یعنی روضے کے متولی ہیں، مسجد نبوی کے متولی ہیں، گنبد خضرا صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظ اور نگہبان ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ رات آدھی جب گزری تو کنڈی کھٹکی مسجد کی، میں نے کنڈی کھول دی تو مجھے حکم ملا کہ تم خاموش رہو، اگر آواز نکالو گے سر اتار دیا جائے گا. ایک آدمی اندر داخل ہوا، دوسرا داخل ہوا، تیسرا آیا، کسی کے ہاتھ میں کسی، کسی کے ہاتھ میں گنتی، کسی کے ہاتھ میں ٹوکری، کسی کے ہاتھ میں تسلا مٹی اٹھانے والا، سب کے سب یوں لے کر داخل ہو رہے ہیں. اور مجھے یہ کہا گیا کہ یہ جو کچھ کرتے ہیں روکنا نہیں، کسی کو بتانا نہیں. شمس الدین سراج بزرگ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں وہ جب 40 کے 40 اندر داخل ہو گئے، پچھلے نے مجھے اشارہ کیا دروازہ بند کر دے، اب کسی اور کو اندر نہ آنے دینا. وہ اللہ والا کہتا ہے مجھے بتا تو دیا گیا تھا دونوں جلیل القدر صحابہ حضرت شیخین کی بے ادبی کریں گے، قبر کھودیں گے، ان کی میت نکالیں گے. فرماتے ہیں میں نے دروازہ بند کر دیا، میں سجدے میں گر گیا، مولا او میرا بس نہیں، میرا کوئی چارہ نہیں، میری حکومت نہیں، میری فوج نہیں، میرا لشکر نہیں، میرے پاس توپ نہیں، میرے پاس لشکر نہیں. او میرے مولا میں نے سنا ہے جیسے نبوت کا محافظ تو ہے، اسی طرح صدیق کی صداقت کا، فاروق کی عدالت کا بھی تو ہی نگہبان ہے. مولا میری موت بھیج دے، میں نہ دیکھوں. شمس الدین سراج بزرگ کہتا ہے کہ اللہ کا حکم ہوا، میں نے بھی دعا تو کی تھی رو رو کے،
میرے دیکھتے دیکھتے، توجہ کرنا لفظ سمجھو، میرے دیکھتے دیکھتے مسجد نبوی میں زمین پھٹی اور بمے ٹوکریوں کے بمے سامان کے 40 کو زمین نگل گئی۔ اللہ تم سب کو مدینے پاک جانا نصیب فرمائے۔ وہ جو قالین بچھے ہوئے ہیں نا، کسی پرانے عرب سے اب بھی پوچھ لینا، لمبا کالا کالا نشان لگا ہوا ہے، یہ نشانی ہے کہ وہ کالے جو تھے نا اندر کے کالے، وہ سب یہاں غرق ہوئے ہیں۔ یعنی خدا صدیق اکبر کا، فاروق اعظم کا، نبی کے یاروں کا اتنا بڑا محافظ ہے، جو بدنیت سے آئے تھے ان سب کو زمین نگل گئی۔ ایک اللہ والا کہتا ہے کہ میں نے مدینے پاک میں حاضری دی اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پہ سلام پڑھا، اور میں صدیق اکبر کے موضع شریف کے سامنے کھڑا ہو کر سلام عرض کر رہا تھا، پڑھ رہا تھا۔ میں جب واپس ہٹنے لگا تو ایک آدمی مجھے کہنے لگا آپ کہاں سے آئے ہیں؟ اس نے بتایا کہ میں فلاں جگہ سے آیا ہوں۔ کہ آپ بڑے نیک آدمی معلوم ہوتے ہیں، بڑا اچھا سلام پڑھ رہے تھے، تعریف اچھی کر رہے تھے، میرے یہاں کھانا کھانے چلو۔ اللہ والا کہتا ہے کہ میں اس کی باتوں میں آ گیا کہ چل بھائی، مدینے کا آدمی ہے، مدینے کا آدمی ہے، دعوت کر رہا ہے، انکار کروں تو سنت کے خلاف ہونے کا، چل بھائی۔ لے گیا اور وہاں جا کر ایک مکان میں اس اللہ والے کو بند کر کے، کوٹلی میں اس کو زنجیروں میں باندھ کر اس کی زبان کاٹ دی۔ تو نے صدیق کی اتنی تعریف کیوں کی؟ اور پھر چھوڑ دیا کہ جا صدیق سے ٹھیک کرا کے دکھا۔ وہ پھر مسجد نبوی میں آیا، وہ خود بیان کرتا ہے کہ میں روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہو کے رو پڑا، کالی کملی والے تیرے یار کی تعریف کی، میری زبان کٹ گئی۔ ریاض الجنہ میں بیٹھ کے روتا رہا، دعا کرتا رہا، اور وہ جو زبان کاٹ کے الگ کی تھی وہ بھی اس کے ہاتھ پہ رکھ دی تھی اس کاٹنے والے نے۔ کہتا ہے کہ مجھے تھوڑی سی نیند سی آ گئی، غنودگی سی طاری ہو گئی، تو مجھے فوراً حضور کریم سب کا جو صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، دیدار ہوا۔ فرمایا کیوں روتا ہے؟ یہ کٹی ہوئی زبان مجھے پکڑا، میں نے حضرت کے ہاتھ پہ رکھ دی، آپ نے میرے منہ میں رکھ کر پھونک مار دی، فرمایا اللہ ٹھیک کر دے گا۔ وہ کہتا ہے میری تھوڑی سی آنکھ کھلی، زبان بالکل ٹھیک ٹھاک، میری بالکل صحیح تندرست میری زبان ہو گئی۔ لگا مجھے تو اور بھی زیادہ لطف آنے لگا۔ اب میں ہر وقت کبھی صدیق اکبر کے دروازے پہ کھڑا ہوں، کبھی فاروق اعظم کے موضع شریف کے سامنے کھڑا ہوں، کبھی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہوں۔ ایک اور آدمی آیا اور کہنے لگا کہ آپ بڑے نیک آدمی معلوم ہوتے ہیں، میرے یہاں کھانا کھانے چلو، برکت ہو جائے گی آپ کے قدموں سے، آپ کی دعا سے۔ وہ اللہ والا کہتا ہے کہ میں نے تو سوچا کہ وہی ہوگا تو ٹھیک ہے، پھر کٹواؤں گا صدیق کے نام پر زبان، پھر کٹاؤں گا، پھر مزہ آئے گا۔ لگا میں اس کے ساتھ چلا گیا۔ جس وقت مجھے اس مکان میں، وہ اسی مکان میں لے کے گیا، میں سمجھ گیا کہ آج پھر وہی وقت آ گیا۔ لیکن مجھے وہ مکان میں کھڑا کر کے کہنے لگا کیا پہلے بھی آپ اس مکان میں تشریف لائے ہیں؟ کہ جی ہاں۔ کہ میرے والد لائے تھے آپ کو؟ کہ جی ہاں۔ کہ ذرا دعا کر دو، ان کا حال اسی دن سے بدل گیا تھا۔ یوں لکھا کتابوں میں، اس نے وہی کمرہ حجرہ کھولا جس میں زبان کاٹی تھی، اور اس اللہ والے کو بیٹے نے دکھایا کہ اس کی اسی دن سے سور کی شکل بنی ہوئی ہے، زنجیروں میں باندھ رکھا میں نے، اندر ہی اندر میری بدنامگی ہوگی۔ اللہ والے زبان تیری کاٹی، باپ میرا تباہ ہو گیا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ لوگ بیوار سے سمجھتے ہیں ان کو، جو چاہتا ہے وہ صدیق کو بکواس کرتا ہے، جو چاہتا ہے وہ فاروق کو بکواس کرتا ہے، اور یہ بیوار سے نہیں، ان کے وارث نے تو ان کو اپنے پاس ہی سلایا ہوا ہے، اپنے ساتھ
ساتھ رکھا ہوا ہے. اس لیے قرآن کریم نے اعلان کرتے ہوئے فرما دیا اولئک هم الصدیقون، یہ وہ صدیق اکبر ہے، یہ وہ اللہ والا ہے جس کو نبی سے بڑا پیار ہے، نبی کو اس سے بڑا پیار ہے، پروردگار عالم کو بھی اس سے بڑا پیار ہے. اس نے اپنا سب کچھ میرے محبوب کی ذات گرامی پہ قربان کر دیا. عزت کو عزت نہ سمجھا، سرداری کو سرداری نہ سمجھا، تمام کا تمام اپنا کردار کیا، اعمال کیا، اقوال کیا، افعال کیا، مال کیا، اولاد کیا، تمام کا تمام آقا کی ذات پہ قربان کر دیا. یہ تو اتنا غیرت والا گھرانہ ہے، یہ تو اتنا شرم والا گھرانہ ہے. حضرت عائشہ صدیقہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں نے خواب دیکھا، میں نے ایک خواب دیکھا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی. آسمان سے چاند اترا اور میرے حجرے میں آ گیا. پھر دوسری مرتبہ چاند آسمان سے اترا، پھر میرے حجرے میں آ کے چھپ گیا. پھر تیسری مرتبہ چاند اترا، میرے حجرے میں آ کے چھپ گیا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا میں نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا آقا میں نے یہ خواب دیکھا ہے. فرمایا تعبیر اس شرط پہ بتاؤں گا کہ میرے ہوتے ہوئے میری حیات میں کسی کو نہیں بتاؤ گی. فرمایا میں نہیں بتاؤں گی. حضور نے فرمایا عائشہ یہ تیرا حجرہ ہے، پہلا چاند اس میں میں آؤں گا، دوسرا چاند ابو بکر آئے گا، تیسرا چاند فاروق اعظم یہیں آئے گا. حدیث کی ساری کتابوں میں موجود ہے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اگر عائشہ صدیقہ نہ ہوتی دین ناقص رہ جاتا، ادھورا رہ جاتا. یہ جو دین کو کامل کرنے والا گھرانہ ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ جلیل القدر محدث ہیں، مفسر ہیں، دونوں کہتے ہیں جتنا علم ساری امت کو ملا اتنا علم اکیلا ہماری اماں عائشہ صدیقہ کو ملا. سارے صحابہ مسائل پوچھنے کے لیے عائشہ صدیقہ کے دروازے پہ آیا کرتے تھے. خود حضور نے جو فرما دیا عائشہ کے بغیر دین کامل نہیں، عائشہ نہ ہوتی دین ناقص رہ جاتا، آدھا دین عائشہ سے پورا ہوا. تم تو اتنا بھی پیار نہیں کرتے کہ اپنی بیٹیوں کے نام ہی نبی کی گھر والیوں کے ناموں پہ رکھو، نبی کی بیٹیوں کے ناموں پہ رکھو. فلمی کنجریوں کے نام تمہیں بڑے پیارے لگتے ہیں. ہاں اللہ نیتوں کو دیکھ نہیں رہا. خانم فلانی خانم، اور پھر تھوڑے دنوں کے بعد جب وہ دم خم ہوتی ہے پھر روتے پھرتے ہیں پتہ نہیں یار کہاں چلی گئی، کالج گئی تھی مڑ کے آئی نہیں. کیسے آئے؟ یہ جو جلوس پلوس نکالتی پھرتی ہے نا ان میں ایک بھی مسلمان گھر کی عورت نہیں ہے. تحقیق کر کے دیکھو یا یہودیوں کی نسل ملے گی یا عیسائیوں کی نسل ملے گی. مسلمان عورت ہو یا مرد ہو وہ یہ تھوڑی کہہ سکتے کہ ہم نہیں اسلام کو مانتے، ہم نہیں ایمان کو مانتے، ہم نہیں قرآن کو مانتے. اور تم نے مانا کب تھا؟ تم تو وہ بے ایمان ہو جنہوں نے انگریز کے گھوڑوں کی لیج چاٹ چاٹ کر مسلمانوں سے غداری کی اور انگریزوں کے ساتھ وفاداری کی. یہ جو تمہیں بڑے بڑے نظر آتے ہیں نا بنگلے تو جاگیر کوٹھیاں، یہ سارے مسلمان اور قرآن کے غدار ہیں. صحابہ اکرام کی زندگی دیکھو کہ جو تنخواہ معمولی سی لی، اتنی لی کہ جس میں میٹھا دلیا بھی نہ پک سکے، وہ بھی واپس بیت المال میں داخل کر کے دنیا سے رخصت ہوئے ہیں. یہ تو ایسے تقوی کے مالک تھے صحابہ اکرام. تو سیدنا فاروق اعظم سب قید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں پوتا پاس کھڑا ہے، حضرت عمر کا پوتا. آواز جو دی پوتے کو تو ایسا بولا جیسے بچے کے منہ میں کوئی چیز ہو. دادا نے پوچھا بیٹا منہ میں کیا ہے؟ آخر دادا پیسہ.
نے کہا پیسہ کہاں سے لے آیا؟ کہ ابو موسیٰ اشعری نے دیا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی ہے، بیت المال کا محافظ خزانچی سمجھو، کہ ابو موسیٰ نے دیا۔ دیکھی نکال کر 54 تھی۔ اب بتاؤ کیا غضب ہو گیا اس میں، کیا طوفان ٹوٹ گیا تھا، کیا آسمان ٹوٹ گیا تھا اگر تنخواہ خزانے کے محافظ نے، خزانے والے نے امیر المومنین کے پوتے کے ہاتھ پہ 54 رکھ دی تو کیا ہو گیا؟ فاروق اعظم نے ابو موسیٰ اشعری کو طلب کیا ہے، بلایا ہے، فرمایا یہ 4 آنے کہاں سے لایا تھا؟ یہ 4 آنے کہاں سے لایا تھا؟ انہوں نے کہا جی خزانے کی کوٹڑی میں جھاڑو دی تھی، کوڑا کباڑ مٹی جو باہر نکالی اس میں سے یہ درہم 54 نکل آئی۔ بچہ میرے پاس کھڑا تھا، میں نے ہاتھ پہ رکھ دیا کہ کوئی شے کھا لے گا، کوئی چیز لے کے کھا لے گا، بچہ ہے۔ تیرے ورگا ہوں نا تو چاٹ مارے، اچھا میرے بال کو 54 دے نہیں آئی، بیا خزانہ سارا تیرے پیو دے۔ فاروق فرماتے درہ اٹھا کے لاؤ۔ ابو موسیٰ اگر تو نبی کا چہیتا صحابی نہ ہوتا، کوڑے مار مار کر تیرا چہرہ بگاڑ دیتا، اور قوم کے خزانے کی 54 دینے کے لیے تجھے میرا ہی پوتا ملا، سرکاری خزانے کی 54 دینے کے لیے تجھے میرا ہی پوتا ملا ہے، کیوں تو نے ایسا کیا ہے؟ آج جن پر تم دفتروں میں بیٹھ کر کرسیوں پہ یوں چوڑے ہو کر باتیں کرتے ہیں، صحابہ کے زمانے میں یوں ہوا، صحابہ کے زمانے میں یوں ہوا، اور یہ تو وہ لوگ تھے جن کے بارے میں خدا کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ میرے ہیں میں ان کا ہوں، تم اپنا فکر کرو۔ اللہ پاک کی کروڑ رحمتیں نازل ہوں صدیق اکبر کے مزار پہ، فاروق اعظم کے مزار پہ، اور سارے صحابہ کے مزارات پر۔ یہ بڑے اونچی شان اور اونچی عظمتوں والے لوگ تھے۔ یہ تو یہ رہے، ان کے غلاموں نے کمال کر دیا، ان کے ماننے والوں نے حد کر دی۔ مولانا جعفر تھنیسری رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں جو انگریز کے مقابلے میں لڑے کہ میرا مکان بھی انگریزوں نے چھین لیا، میرے چھوٹے چھوٹے بچوں کو گلے سے پکڑ کر باہر پھینک دیا، میری زمین کرک کر لی، اور میرے پیروں میں 20 شیر لوہا ڈال دیا، اور امبالے سے لے کر لاہور تک گھوڑوں کو مارنے والی چابک مار مار کے لاہور لایا گیا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ہمیں حکم ملا کہ جعفر تھنیسری کو پھانسی دی جائے گی۔ فرماتے ہیں جس دن وہ وقت آیا، میں نے رات کو اپنی پلاٹ میں علاقے میں جیل خانے میں جو درخت پتے کھڑے تھے، میں نے رات کو پتے چبا کر روزے کی نیت کر لی، کل مجھے پھانسی آئے گی، میں اپنے اللہ کی حضور میں روزہ دار ہو کے جانا چاہتا ہوں۔ فرماتے ہیں بجائے پھانسی کے پکڑ کے باہر لے گئے، اتنا مارا سارا دن ہوش نہ آیا۔ اگلی رات ہو چکی تھی، جب مجھے ہوش آیا میں نے پلاٹ میں سے 2 کے توڑ کر سارا دن کی پٹائی والا روزہ افطار کر لیا۔ یوں ہی نہیں، اور پھر فرماتے ہیں مجھے ایک پنجرے میں بند کیا گیا جس میں نوکدار تار لگائے گئے، نہ میں کھڑا ہو سکتا تھا، نہ میں بیٹھ سکتا تھا، نہ میں سیدھا ہو سکتا تھا، چاروں طرف خار ناک کانٹوں والے نوکدار پنجرے کے اندر تار لگائے۔ مجھے یقین ہو گیا کہ میرا آخری وقت ہے۔ فرماتے ہیں میں ہر سانس میں درود پاک پڑھنے لگا، تمنا تھی آقا تیری ذات پہ درود پڑھتے پڑھتے میں دنیا سے چلا جاؤں۔ فرمایا میں پڑھتا رہا، مجھے خش آیا، چکر آیا، بے ہوشی آئی، میں نوکدار تاروں پہ گرا، ادھر مجھے امام الانبیاء کا دیدار مل گیا، ادھر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے زیارت مل گئی، دیدار مل گیا آقا کا۔ کسی نے پوچھا مولانا جعفر تھنیسری سے پھر دل میں کیا بات آئی؟ فرماتے ہیں میرے دل میں ہر وقت
بات یہ بات رہنے لگی، لیے پھرتی ہے بلبل، لیے پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل، اور ڈھونڈتی ہے شہید ناز کی تربت کہاں ہے۔ میں ہر وقت اس تلاش میں تھا کب وہ وقت آئے، کب اپنے دین اسلام ایمان کی وجہ سے میں دنیا سے شہید ہو کے جاؤں۔ یہ غلاموں کا حال ہے، صدیق کے ماننے والوں کا حال ہے، فاروق کے ماننے والوں کا حال ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، عثمان کے ماننے والوں کا حال ہے، علی مرتضیٰ کے ماننے والوں کا حال ہے۔ ارے ہم تو سارے صحابہ کی عظمت کریں گے، اہل بیت کا بھی اکرام کریں گے، ہمیں کون روک ٹوک سکتا ہے؟ صحابہ کرام کے معاملات میں دخل اندازی نہ کرو۔ بڑا افسوس لگتا ہے، زمینوں کے وارث موجود ہیں، مکانوں کے وارث موجود ہیں، دکانوں کے وارث موجود ہیں، کوٹھیوں بنگلوں کے وارث موجود ہیں، باغوں اور بہاروں اور ٹیوب ویلوں اور موٹر گاڑیوں اور تمام چیزوں کے وارث موجود ہیں۔ اے کاش آج ابو بکر کے صدیق کے وارث بھی زندہ ہوتے، آج فاروق اعظم کے وارث دنیا میں ہوتے۔ کس شان سے زندگی بسر کی۔ آخری بات عرض کر دوں، میں نے ایک بات جملہ کہا تھا کہ یہ گھرانہ بڑا غیرت والا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ پہلے تو میرے حجرے میں جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دفن ہوئے، پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دفن ہوئے، تو میں جایا کرتی تھی۔ فرماتی ہیں جب فاروق اعظم دفن ہوئے اس کے بعد میں حجرے میں بغیر پردے کے نہ گئی، میں بغیر پردے کے نہ گئی، اس لیے کہ آقا میرے خامن تھے، صدیق میرا باپ تھا، فاروق اعظم غیر تھے اور غیرت والا جوان تھا، اس لیے میں اپنے حجرے میں بغیر پردے کے اس لیے کبھی نہ گئی کہ مجھے فاروق اعظم سے شرم آتی تھی۔ عائشہ صدیقہ قبر والوں سے حیا کرتی تھی۔ اور آج کل یہ ٹیلی ویژن پہ ناچنے والی وی سی آر کی لعنت نے مسلمانوں کا بیڑا گرک کر دیا۔ یاد رکھو یہ بات، چلاؤ گھر گھر میں وی سی آر، اگر مرتے وقت تمہیں کلمہ مل جائے تو ہمیں کہنا۔ تم نے خود اپنے گھروں میں بدماشی پھیلا دی، لعنت پھیلا دی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی سارا دن کنجریوں کی آواز آتی ہے، لعنت برستی ہے۔ قرآن پڑھتے ہوئے پھانسی لگتی ہے، درود پاک پڑھتے ہوئے تمہیں ناگ لڑتا ہے، نماز گھر کا گھر نہیں پڑھتا، گانا بجانا بدماشی حرام خوری یہ مسلمانوں کے گھر ہے۔ آج اگر کوئی مسلمان حکمراں ہوتا پھر پتہ چلتا کہ اسلام کیا ہوتا ہے اور ایمان کیا ہوتا ہے۔ یہ تو شکر کرو، جیسی روح ویسے ہی فرشتے، ہاں جیسے ہم ہیں ایسے ہی ہمارے حکمراں۔ وہ ایک چچڑا تھا نا، زبان سے توتلا بولتا تھا، اس کی ہوئی شادی، وہ خدا کی قدرت کسی نے چچڑی متھے مار دی۔ اب شام کو جو اکٹھے ہوئے وہ اس سے شرمائے، وہ اس سے شرمائے، وہ سمجھے میں چچڑا ہے یہ ٹھیک ہوگی، وہ سمجھے میں چچڑی ہے یہ ٹھیک ہوگا۔ آخر مرد نے ہمت کر کے کہنے لگا لوتی کھاوے گی، وہ سمجھ گئی، وہ کہنے لگی اللہ کا شکر ہے دوئے ہتو جے ہیں، یہ تو شکر کرو جیسے ہم ایسے ہی ہمارے حکمراں۔ اگر ان میں مسلمان ہوتے اپنے کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ وہ تو یہ حال بنا ہوا، اگر ہم لنگڑے ہیں تو وہ دونوں ٹانگوں سے منڈے ہیں، اگر ہم ایک ہاتھ سے لنجے ہیں تو انشاءاللہ ان کو ایمان کا ادرنگ اور فالج لگا ہوا ہے۔ بس خدا سے دعا کرو، اور گناہ تو کرو مگر نبی کے یاروں کے غدار نہ بننا۔ یاد رکھو یہ بات، ہر گناہ معاف ہو سکتا ہے پر اللہ اور اس کا رسول، صدیق اور فاروق اعظم اور صحابہ کرام کی توہین برداشت نہیں کریں گے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کرام کی عظمت عطا فرمائے اور اہل بیت کا خدمت گزار اور عظمت عطا فرمائے، نبی کے سارے گھرانے کی غلامی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الہاشمی وعلی آلہ واصحابہ
बर्रतिल किराम। या अल्लाह सब बीमारों को शिफा अता फरमा। हाफिज उबैदुल्लाह की वालिद की टांग में तकलीफ अब तक चल रही थी, प्लस्तर हुआ है, अल्लाह पाक शिफा दे, वालिद को भी शिफा दे। मुनीर आलम एक दोस्त है, उनकी वालिदा अस्पताल में दाखिल के, अल्लाह पाक शिफा कामिला अता फरमाए। कई दोस्तों ने कहा है कि उनको भी तकलीफ है, अल्लाह ताला उनकी, कई साथियों ने दुआ के लिए कहा, जिसको भी तकलीफ है या किसी के रिश्तेदार अजीज को, या अल्लाह सब मरीजों को शिफा अता फरमा, सब की परेशानियों को दूर फरमा, सब की मुश्किलों को आसान फरमा, सब की तलखियों को राहतों से तब्दील फरमा। इलाहुल आलमीन हम सब की जान माल इज्जत आबरू और ईमान की हिफाजत फरमा। दूर के नज़दीक के जिन्होंने दुआओं के लिए कहा, या अल्लाह सब के कारोबार में खैर व बरकत अता फरमा, सब की फसल में बरकत अता फरमा, रोजी रिज़्क़ में वुसाअत अता फरमा। मस्जिद मदरसा और मेरे खिदमत गुजारों के अल्लाह पाक मालो जान में बरकत अता फरमा, दो जहान की सआदत अता फरमा। या अल्लाह सबको हज बैतुल्लाह नसीब फरमा, सबको रोज़े रसूलुल्लाह की ज़ियारत नसीब फरमा। इलाहुल आलमीन जालिम के जुल्म से बचा, शरीर की शरारत से बचा, फितना पर्दादों से बचा। इलाही हम सब पर अपना करम और फजल फरमा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतुम फिल आखिरति हसनतुम वक़िना अज़ाबन नार। ये मोहम्मद यासीन भी सब्जी मंडी वाला कहता है, और भी बेशुमार दोस्तों ने कहा, या अल्लाह सब के कारोबार में फसल में बरकत अता फरमा। या अल्लाह बे औलाद को औलाद अता फरमा, जिसके ज़िम्मे कर्ज हो अदा करने की सूरतें पैदा फरमा। हम सब की औलाद को नेक और नमाजी बना। आमीन आमीन, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दोस्तों, ये था आज का कारी हनीफ मोहतानी साहब का खूबसूरत सा बयान। मैं उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों को ये बयान ज़रूर पसंद आया होगा। आखिर में दोस्तों हम आपसे शेयर करने वाले हैं कर्ज का वबाल। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि हुज़ूर नबी अकरम रसूल मुहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नफ्सुल मोमिन मुअल्लक़ातुन बिदैनिही हत्ता युक़दा अन्हु, यानी मोमिन की जान उसके कर्ज के सबब मुअल्लक़ यानी अपने इज़्ज़त वाले मकाम तक जाने से रोक दी गई होती है, हत्ता कि उसका कर्ज अदा कर दिया जाए। अल्लाहु अकबर। हज़रत सैयदना अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, हम बारगाहे रिसालत में हाजिर थे कि एक जनाजा लाया गया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसका जनाजा पढ़ाएं। आपने इरशाद फरमाया, क्या तुम्हारे दोस्त पर कर्ज है? लोगों ने अर्ज़ की, जी हाँ। आपने इरशाद फरमाया, ऐसे आदमी पर मेरा नमाज जनाजा पढ़ना क्या फ़ायदा देगा जिसकी रूह कर्ज के बदले उसकी कब्र में गिरवी रखी हुई हो और आसमान की तरफ बुलंद न हो। और अगर तुम में से कोई इसका कर्ज ज़ामिन बनता है तो मैं उसकी नमाज जनाजा पढ़ लेता हूँ, क्योंकि मेरा इसकी नमाज जनाजा पढ़ना इसे नफ़ा देगा। हज़रत सैयदना समरा बिन जुंदब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन नमाज फ़जर की अदा की और पूछा, यहाँ फ़लाँ कबीले का कोई शख्स मौजूद है? क्योंकि तुम्हारे दोस्त कर्ज की वजह से जन्नत के दरवाज़े पर रोक दिया गया है। अगर तुम चाहो तो उसे छुड़ा लो और अगर चाहो तो अज़ाब इलाही के हवाले कर दो। हज़रत सैयदना जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, एक शख्स का इंतकाल हुआ जिस पर 2 दिनार कर्ज था, तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी नमाज जनाजा पढ़ाने से इनकार कर दिया। जब हज़रत कतादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वो दिनार अपने ज़िम्मे ले लिए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी नमाज जनाजा पढ़ाई। अगले दिन आपने उनसे पूछा, 2 दिनारों का क्या हुआ? उन्होंने अर्ज़ की, अभी कल ही तो उस शख्स का इंतकाल हुआ है, यानी मैं अदा कर दूंगा। अगले दिन फिर पूछा, उन्होंने अर्ज़ की, मैंने अदा कर दिए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अब उसे ठंडक पहुँची है। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा रवायत करते हैं कि एक दिन नमाज फ़जर की अदायगी के बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या यहाँ बनो हज़ील का कोई शख्स मौजूद है? क्योंकि तुम्हारा साथी अपने कर्ज के सबब जन्नत के दरवाज़े पर रोक दिया गया है। हज़रत सैयदना साद बिन अतवा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि हमारे वालिद साहब का इंतकाल हो गया। उन्होंने तरका में 300 दिरहम छोड़े, उन पर कर्ज भी था और अहलो अयाल भी थे। मैंने सोचा ये दिरहम उनके अहलो अयाल पर खर्च कर दूं तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे इरशाद फरमाया, इन्ना आबा का महबूसन बिदैनिही फ़क़दे अन्हु,
یعنی تمہارا والد اپنے قرض کی وجہ سے قید ہے، یعنی جنت سے روک دیا گیا ہے، لہٰذا اس کا قرض ادا کرو۔ حضرت سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مقروض شخص قید میں ہوگا اور اللہ عز و جل سے تنہائی کی شکایت کرے گا۔ اللہ اکبر۔ دوستو امیجن کیجئے کہ قرضہ نہ دینے کا کس قدر بڑا وبال ہے۔ اللہ اللہ۔ آخر میں دوستو آپ سے گزارش کرتا ہوں، اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیجئے، تاکہ ڈیلی بیس پر اپلوڈ ہونے والے قاری حنیف ملتانی صاحب کے یہ بیان آپ تک پہنچتے رہیں اور آپ سنتے رہیں۔ جزاک اللہ۔ ہم انشاءاللہ پھر سے ملیں گے قاری صاحب کے ایک نئے بیان کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔